الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ کم و بیش وہی ہے جو مولانا عمار خان ناصر صاحب کا تھا۔ جن پہلوؤں کی طرف انہوں نے توجہ دلائی اس کے فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کوشش کروں گا کہ بالکل سادہ اور عام فہم انداز میں اپنی بات کو آپ لوگوں تک اور آپ لوگوں کے توسط سے دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں ان تک پہنچا دوں۔ میری گفتگو کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں کسی بھی فکر اور کسی بھی نظریے سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کئی ایسے پہلو ہیں جن سے انسان ایک اثر لیتے ہیں۔ دعوت دنیا بھر میں پیش کی جاتی ہے، دعوت کے کانٹینٹ میں بھی متنوع امکانات ہوتے ہیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں جو خالص فکری نوعیت کی ہوتی ہیں۔ ان سے بالعموم وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں جو اپنے اندر کچھ کریٹیکل انالیسس کی بصیرت رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی دعوتیں ہوتی ہیں جو بیسک میسج پہ مبنی ہوتی ہیں، وہ میسج میں پاپولر ہو جاتی ہیں۔ مثال دیتا ہوں، مثلا تبلیغی جماعت کی دعوت ہے، مولانا الیاس علیہ رحمہ نے میوات کے چند دیہاتوں سے اس کا آغاز کیا، تو وہ بیسکس پر مبنی تھی دین کے، تو ان سے عام لوگ متاثر ہوئے۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے افکار و نظریات ہوتے ہیں جو اپنی اساس میں تو فکری ہوتے ہیں لیکن ان کے نتائج عوامی نوعیت کے ہوتے ہیں، جیسے علامہ اقبال کی دعوت تھی، خالصتاً فکر فلسفے پر مبنی، لیکن وہ عام آدمی کو براہ راست مخاطب کر کے متوجہ اور بیدار کرتی ہے۔ ہماری جو پوری کی پوری دعوت ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک انٹلیکچول مائنڈ کو متاثر کرتی ہے، ایک ایسے شخص کو جو تجزیاتی صلاحیت رکھتا ہے، معاشرے کے اندر نظریہ اپنانے اور اس کے فروغ کی بصیرت رکھتا ہے۔ سوسائٹی کے اندر یہ تعداد بہت قلیل ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو حقائق کو ان کی اصل میں تلاش کرنا چاہتے ہیں، تضادات میں جینا ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو کچھ روایت کے نام پر ان کو دیا جا رہا ہوتا ہے وہ آسانی سے اس کو ہضم نہیں کر پاتے، لہٰذا وہ ہمیشہ تلاش حق کی جستجو میں سرگرداں رہتے ہیں اور نئے نئے امکانات، نئے نئے نظریات کو سننا چاہتے ہیں۔ معاشرے کا وہ طبقہ جو مشتمل تو عام لوگوں پر ہوتا ہے لیکن ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے نئی فکر کو پرسیو کرنے کی، اعتراضات، سوالات اٹھانے کی، اور جو کچھ رائج فکر ہے اس پر مطمئن نہ ہونے کی۔ غامدی صاحب کی جو پوری کی پوری دعوت ہے اس کے اولین مخاطبین جس وقت وہ پبلک میں گئے اور میڈیا پر آئے یا انہوں نے ابلاغ کا کام کیا تو وہ لوگ بنے جو اس کیٹیگری میں فال کرتے تھے، سوسائٹی کے عام لوگ لیکن نظریاتی لوگ، فکر اور نظریہ رکھنے والے لوگ۔ دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنے آپ سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ بسا اوقات محض ہمیں کسی کا حسن متاثر کر دیتا ہے، بسا اوقات ہمیں کسی علاقائی تعلق سے کوئی عصبیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹیموں کے ساتھ ہمارا ایک محبت کا پہلو ہوتا ہے، کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو، یہ بات بھی بڑی حیرت انگیز پچھلے دنوں میرے سامنے آئی کہ اس کا تعلق ملکوں سے بھی نہیں ہے۔ بسا اوقات اب فٹ بال کے ڈیفرنٹ کلبز ہیں، کوئی چیلسی ہے، کوئی اور ہے، اور وہ ایک ہی ملکوں کے اندر ہے لیکن عالمی سطح پر لوگوں کی ان سے الگ الگ انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو انسیت پیدا ہونا، وابستگی پیدا ہونا، یہ ہر سطح پہ ہوتی ہے، لیکن جس وقت کسی دعوت کا کانٹینٹ فکری نوعیت کا ہو تو وہ انٹلیکچوئلس کو متاثر کرتا ہے، اور انٹلیکچوئل کو جب کوئی متاثر کرتی ہے تو انٹلیکچوئل نے خود چونکہ اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے تو لازماً کچھ نتائج ہیں جو سوسائٹی پر مترتب ہوتے ہیں۔ میں نے اس چیز کو سامنے رکھ کر غامدی صاحب کے وہ مخاطبین جو عام لوگوں پر مشتمل ہیں ایک خط کچھ عرصہ پہلے لکھا تھا، میں اسی کے مشمولات آپ حضرات کی خدمت میں پڑھوں گا، اور جہاں ضروری وضاحت ہوئی اس کی میں وضاحت بھی کر دوں گا۔ یہ گفتگو کا میرا پہلا حصہ ہوگا، اور دوسرے حصے میں اس فکر سے جو لوگ علمی طور پہ متاثر ہوتے ہیں، اپنا ایک پس منظر رکھتے ہیں، زبان و بیان کو جانتے ہیں، فکری مقدمات کی توضیح تنقید اس کے پوری کی پوری وش مزابلت سے گزرے ہوتے ہیں، کچھ مسائل ہیں جو ان کے یہاں پیدا ہو جاتے ہیں، تو نتیجتاً کچھ نصیحتیں آپ کو ہیں اور کچھ نصیحتیں اس میں خود مجھے ہیں، ہم جیسے طلباء کو ہیں۔ میں آغاز کرتا ہوں۔ خط کا عنوان تھا غامدی صاحب کی فکر سے متاثر دوستوں کے نام۔
عزیز دوستو، مجھے اندازہ ہے کہ آپ غامدی صاحب کے مختلف دینی رجحانات سے بہت متاثر ہیں۔ آپ کو یقیناً یہی محسوس ہوتا ہوگا کہ جو موقف آپ سمجھے ہیں وہی دین کی درست تعبیر ہے۔ آپ کو یہ بھی محسوس ہوتا ہوگا جو نتیجہ آپ کو متاثر کر رہا ہے اس کا استدلال بھی بہت متاثر کن ہے۔ آپ یقیناً یہ خواہش بھی رکھتے ہوں گے کہ اس فکر کی ترویج کی جائے۔ آپ کو یہی احساس اس جانب کھینچتا ہوگا کہ آپ کے موقف سے مختلف جو بھی آراء سامنے آتی ہیں ان سے بحث کی جائے۔ اس بحث میں آپ نئی نئی چیزیں بھی سیکھتے ہوں گے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کی مجالس میں اس فکر کا دفاع کرتے ہوں گے۔ اس گفتگو میں پوری کوشش کرتے ہوں گے کہ مخاطب کو اپنی بات پر قائل کر لیں۔ اس مشق میں کسی کو غامدی صاحب کی بات پر قائل کر لینا آپ کے دل میں مسرت کا احساس بھی بیدار کر دیتا ہوگا۔ آپ یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ پورا معاشرہ یہ فکر اپنا لے، اس سے بڑھ کر عالمی سطح پر حکومتوں تک اس کا ابلاغ ہو۔ اگر یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو دوستو یہ سب کوئی قابل مذمت بات نہیں، بالکل یہ عین فطری رویہ ہے۔ ہم میں سے ہر نظریاتی شخص انہی مراحل سے گزرتا اور جس فکر سے متاثر ہو اس کے ساتھ ایسی ہی دلچسپی، وابستگی اور ہمدردی رکھتا، اور یہی داخلی کیفیات اور اندرونی جذبات ہیں جن کا وہ اظہار کرتا ہے۔ یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ ہر نظریے سے متاثر ہونے والا شخص اگر وہ فکری نوعیت کی بات سے متاثر ہو رہا ہے، چونکہ اس نے خود بھی اس کو اپنانا ہوتا ہے اور معاشرے میں وہ خود ایک پیغام بن کے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگ اس سے نہ پوچھیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ داڑھی نہیں رکھتے اور آپ کے ارد گرد لوگ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ مذہب کے دعوے دار ہیں تو آپ سے پوچھیں گے کہ داڑھی کیوں نہیں رکھتے۔ تو یہ عین فطری کام ہے جو آپ کے ساتھ ہوگا کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے۔ یا آپ موسیقی سن رہے ہیں اور آپ کو آپ کے خاندان کا کوئی بزرگ روکتا ہے تو یہ ضرورت آپ سے آپ پیدا ہوگی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کو کہ میں سن رہا ہوں، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، بلکہ کچھ نہ کچھ آپ نے اس کو بتانا ہے۔ اور یہ بتانا دونوں پہلوؤں سے ضروری ہوتا ہے۔ یہ آپ کی ایگزسٹنس کا بھی تقاضا ہے کہ آپ ایک باشعور فرد ہیں تو آپ کوئی استدلال پیش کریں گے، اور اگر آپ اس نظریے پر مطمئن ہیں تو آپ کو اس وقت تک تسکین نہیں ہوگی جب تک آپ اس کی صحت پر دوسرے کو مطمئن نہ کر لیں، کیونکہ یہ اطمینان ہے جو آپ کو ایک باشعور زندہ انسان کی حیثیت سے اس کی نظروں میں کھڑا کرے گا، ورنہ آپ کو لگے نہ میرے پاس نظریہ ہے، نہ فلسفہ ہے، نہ میں بات کر سکتا ہوں، نہ میں نے جو مخالفت کر کے استدلال اپنایا ہے اس پر میرے پاس کوئی فکری پہلو۔ تو یہ ہوگا، ہر سطح پر ہوتا ہے جو ہم جیسی افکار سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ میں نے لکھا ہے لیکن دوستو اس سفر میں دو مقامات ایسے ہیں جہاں ہمیشہ ہمیں متوجہ رہنا چاہیے۔ ان مواقعوں پر چند اصولوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور جب کبھی ان اصولوں کی خلاف ورزی ہو تو اپنے آپ کو کچھ عرصے کے لیے اپنے دینی رجحانات کی ترویج اور دعوت سے خود کو بطور تربیت دور کر لینا چاہیے۔ یہ جملے لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جس وقت آپ کسی فکر سے متاثر ہوتے ہیں اس فکر کی تاثیر آپ کے اعماق میں ایسے پیوست ہو جاتی ہے کہ آپ کو کبھی یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ میں نے رویہ کیا اختیار کرنا ہے۔ آپ اتنے اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں کہ غامدی سینٹر کے چینل پہ دن میں، کل ہم نے بتایا کہ اس سال 1150 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، تو اگر 1150 ویڈیوز ہیں اور آپ اس فکر کے کوئی فکری ساتھی اور ہمدرد ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دن میں 3 سے 4 ویڈیوز تو آپ نے دیکھنی ہے۔ وہ 3 سے 4 ویڈیوز میں غامدی صاحب کہیں مولانا مودودی کی فکری غلطی واضح کر رہے ہیں، کہیں ابن تیمیہ کی روایت کو بیان کر رہے ہیں، کہیں امام غزالی پر کوئی نقد کر رہے ہیں، کہیں صوفیاء کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو کنٹینیوٹی آف تھاٹس ہے جو آپ کے ساتھ آ رہی ہے، یہ موقع ہی نہیں فراہم کرتی کہ آپ کبھی مڑ کے دیکھیں۔ ایک پہلو۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنا گہرا علمی فکری کام میں کر رہا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی اور کام ہے ہی نہیں جس کے اوپر میں غور و فکر کروں۔ گویا مجھے ایک نسخہ کیمیا مل چکا ہے، اب میں نے اس کو سوچنے سمجھنے میں اپنی ساری توجہات صرف کرنی ہیں۔ تو میں نے لکھا ہے کہ یہ چند اصول ہیں جو میں آگے بیان کر رہا ہوں، ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور ان کی خلاف ورزی اگر آپ سے ہو تو کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو دینی رجحانات اور دعوت کے اس پورے کام سے، المورد کے پورے سیٹ اپ سے، غامدی سینٹر کی جنرل باڈی کی پوری ممبرشپ سے، بورڈ کے پورے رول سے کچھ عرصے کے لیے الگ کر لینا چاہیے۔ پہلا مقام یہ ہے کہ کسی بھی فکر کے نتائج اور نتیجے تک پہنچنے کا علمی استدلال، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔
ان دونوں کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ علمی استدلال وہ مشکل پروسیس ہے جس سے گزر کر کوئی نتیجہ سامنے آتا ہے، ممکن ہے آپ کو وہ نتیجہ بہت متاثر کرے، لیکن فکر کے خالق کے نزدیک نتیجہ کبھی اہم نہیں ہوتا۔ اس کے نزدیک اصل اہمیت بنا استدلال کی ہوتی ہے۔ بنا استدلال کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا اصول ہیں جن کے اطلاق سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے، ممکن ہے کل وہ اسی پروسیس سے گزر کر کسی دوسرے نتیجے تک پہنچ جائے۔ لہٰذا اگر کسی بھی دینی فکر سے متاثر ہو کر اس کو کہیں پیش کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اس کے نتیجے کے استدلال کو جانیں۔ علمی استدلال کو جاننے کی بھی ایک اخلاقیات ہے، اسی کا تقاضا ہے کہ ہم اس مسئلے پر امت کی علمی تاریخ سے واقف ہوں، اس مسئلے کی فنی اور تکنیکی اصطلاحات کا علم رکھتے ہوں، جس زبان میں مسئلہ درپیش ہے اس پر ملکہ عبور و دسترس رکھتے ہوں۔ یہ چند ابتدائی تقاضے ہیں جو ایک فکر کے ہمدرد کے لیے اس وقت ناگزیر ہو جاتے ہیں جب وہ خود کسی سے بحث میں استدلال پیش کرنے کے مقام پر آ جائے۔ عزیز دوستو، اگر ہم اپنے آپ کو اس مقام کا اہل نہیں سمجھتے تو ہمیں کبھی کسی سے بھی علمی موضوع پر بحث ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ قائم شدہ استدلال اس کی اصل سند کے ساتھ پیش کر دینا چاہیے اور بس، اور اہل علم کے لیے میدان خالی چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ خود اس معاملے میں اس خاص سطح پر جا کر گفتگو کریں جس کا یہ مسئلہ تقاضا کرتا ہے۔ بقول ایک بزرگ کے کہ علم صرف جان لینے کا نام نہیں ہے بلکہ علم یہ جاننے کا بھی نام ہے کہ آپ کیا نہیں جانتے۔ میں نے گزشتہ 15 سال، اب تو اپنے پرائے سب اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ غامدی صاحب ایک بڑے صاحب علم ہیں، ان کی صحبت میں گزارے ہیں، اور مجھ سے اگر آپ بڑے صاحب علم کی نشانی کے حوالے سے کوئی ایک بات پوچھیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ بڑا آدمی ہمیشہ اپنے استدلال کے پروسیس کو ریویو کرتا رہتا ہے، وہ کبھی بھی اسٹیٹک نہیں ہوتا۔ میں نے ان کے ساتھ علمی کام کیا باقاعدہ حدیث پروجیکٹ کے اندر گزشتہ 8 سال، پچھلے 3-4 سال سے تقریباً کوئی 1500 گھنٹے کے قریب گفتگویں کی ہیں، سیریز کی ہے ان کے اپنے استدلال کو جاننے کے لیے جو آج سے 25-30 سال پہلے ڈیولپ ہو کے سامنے آ چکا تھا، لیکن جس وقت انہوں نے اس کی پیشکش کی، اپنا علمی سفر بتایا، تو آپ یقین جانیں کہ اتنا مشکل پروسیس ہے یہ استدلال کا، اور ایک صاحب علم جو اس فکر کا خالق اور بانی ہے اور اس فکر کو پبلک میں پریزنٹ کرتے ہوئے 20 سال گزر چکے ہیں، وہ پھر جب غور کرنے کی جگہ پر آتا ہے تو علم اس کا دامن پکڑ لیتا ہے اور نئی مشکلات ہیں جو اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ اس کا سفر اور اس کا امتحان ہوتا ہے۔ میں نے اسی اسٹیج پر بیٹھ کر یہ دیکھا کہ وہ بات جو غامدی صاحب 20-25 سال سے بہت سہولت سے بیان کرتے تھے، جس وقت استدلال کو بیان کرنے کا موقع آیا تو اس موقع پہ ان کو اندازہ ہوا کہ یہ بات تو میں بالکل غلط بیان کرتا تھا، اور جس وقت استدلال کو پیش کرنے کا موقع آیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ اس استدلال سے جو نتیجہ میں نے برآمد کیا وہ بالکل غلط تھا۔ تو استدلال ایک اتنا مشکل پروسیس ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں یہ تو جانتا ہوں کہ بھائی فلاں دوائی آپ نے کھا لی تو اس کے یہ اثرات پیدا ہو جائیں گے، لیکن کوئی شخص مجھے کہے کہ میرے دل میں درد ہو رہا ہے تو میں یوٹیوب کی کوئی ویڈیو کھول کے چھری کانٹا لے کے اس کا آپریشن کرنا شروع کر دوں، کیونکہ اس میں اتنے پہلو ہیں جو ڈاکٹر نے ایک آپریشن کرنے سے پہلے دیکھنے ہوتے ہیں۔ یہ پوری کی پوری سائنس ہے، اور اس سائنس کو پیش کرنا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اس کے اندر جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو وہ موضوع کیا ہے، اس کی اصطلاحات کیا ہیں، اس پر ماضی میں کن کن لوگوں نے گفتگو کی، جن لوگوں نے گفتگو کی کس زبان میں کی، اس زبان کے رموز کیا ہیں، اس زبان کے بیان، اس کی اصطلاحات، یہ پوری کی پوری ایک سائنس ہے۔ اس کو جاننے میں 25, 30, 40 سال کا سفر لگتا ہے۔ تو میں نے یہاں پر ان لوگوں کو بتایا جو غامدی صاحب سے متاثر ہوتے ہیں کہ جب کبھی موقع آ جائے، مثلا مجھ سے پوچھ لیا میرے خالو نے کہ موسیقی تم سنتے ہو، اور میں نے جواب دیا جی دین میں یہ جائز ہے، اور میں نے غامدی صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے، وہ بتاتے ہیں سورہ اعراف کی روشنی میں کہ حرمت کی یہ بنیادیں ہیں، لہٰذا حدیث کو اس کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ تو بس یہاں تک میں نے بات کر دی، وہ مجھ سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں ذرا آیت پڑھو سورہ اعراف کی، ترجمہ کرو اس کا، بتاؤ اس میں الف لام کون سا ہے، بتاؤ اسم جب کہہ دیا تو آگے بغی کو الگ سے کیوں بیان کیا۔ یہاں پر اگر میں نے گفتگو شروع کر دی تو اصل میں اپنے دائرے سے نکل گیا۔ یہاں پر جو کام میں نے کرنا ہے وہ کام یہ ہے کہ ان کو بتاؤں کہ میں نے یہ بات سمجھی ہے کامن سینس کی بنیاد پر، یہ میری بساط ہے، آپ اس تک بحث کرنا چاہتے ہیں مجھ پر تو ضرور کیجیے،
اس سے آگے کی بحث کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس چلے جائیے، اور آپ صلاحیت نہیں رکھتے تو اپنے کسی عالم کو کہیے وہ جا کے ان سے گفتگو کر لے، میں اس نقطہ نظر پر مطمئن ہوں، اور اس گفتگو کو مجھے بھی بھیج دیجیے گا، اگر مجھے اس میں جان لگی تو میں اس کی بات ماننے کو تیار ہو جاؤں گا۔ تو میں نے بتایا کہ یہ پہلا مقام ہے۔ دوسرا مقام اخلاقیات کا ہے۔ دوستو، غامدی صاحب کی فکر کی ترویج میں اگر ہم مخاطب سے اس کے علمی مقام اور مرتبے کی رعایت سے پیش نہیں آ رہے تو سمجھیں آپ کا صحیح استدلال بھی آپ کو غلط جگہ پر لے گیا ہے۔ طنز تعریض علمی شخصیات کا استخفاف، انہیں حقیر جاننا، مخاطب کے مسالک کے بزرگوں میں مناسب احترام نہ دینا، علماء کے بارے میں نامناسب انداز تخاطب اپنانا، اپنے ذہن میں تصور کر لینا کہ غامدی صاحب کی بات درست ہو سکتی ہے، یوں مخاطب کے دلائل کو حقیر جان کر کان بند کر لینا اور اپنے آپ کو محض مقلد جامد بنا لینا، یہی وہ چیز ہے جو اس جہان میں تعصب کو پیدا کرتی ہے۔ یہ بات بھی عین فطری ہے کہ آپ جب کسی کے استدلال اور نتیجہ فکر سے متاثر ہوتے ہیں اس سے ایک شخصی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ غامدی صاحب محض دینی فکر یا استدلال کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاں زبان و بیان کا ایک آہنگ ہے، ان کے ہاں شائستگی اور متانت کی ایک پوری روایت ہے۔ وہ ہنستے بھی ہیں، مسکراتے بھی ہیں، دلیل سے بات بھی کرتے ہیں، ٹھہر کے بات بھی کرتے ہیں، ان کے ہاں کوئی جوش خطابت بھی نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں متاثر کرتی ہیں، اس سے شخصیت سے بھی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد شاید آپ دین کے باقی واعظین کو سننا اپنے لیے پسند نہ کریں، عین فطری ہے۔ لیکن کوئی شخص آپ کو یہ آ کر بتاتا ہے کہ بھائی جان آپ اپنے اس استدلال پر بڑے مطمئن ہیں، کل آپ نے خالو سے بھی بحث کی تھی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مخالف استدلال بھی موجود ہے۔ اس موقع پر آپ نے اپنی اس استاد طبع کو نظر انداز کرنا ہے، اپنی شخصی مناسبت کو چند لمحوں کے لیے پیچھے موڑ دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کے لیے ایک امتحان کا موقع ہے کہ آپ نے جس چیز کو اپنایا ہے وہ محض نتیجے کی خوبصورتی یا افادیت نے آپ کو متاثر کیا ہے، یا آپ حق کی تلاش کے سچے متلاشی ہیں۔ اگر سچے متلاشی ہیں تو اپنے دل پر یہ پتھر رکھ کے چند منٹ آپ کو اس کو سننا پڑے گا۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور میں دیانتداری سے عرض کرتا ہوں کہ عام لوگ فکر کے بڑے مبلغین کے لیے مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اور میں نے غامدی صاحب کے شاگردوں کے حلقے میں یہ چیز محسوس کی کہ وہ ان پر ہونے والی تنقیدات نہیں پڑھتے، اور ایک عمومی جو مجھے جواب ان کی طرف سے ملتا ہے کہ یار کیا تنقید ہوئی ہوگی، وہی فضول الزامات اور وہی باتیں لگائی ہوں گی۔ حالانکہ ان تنقیدات میں بھی اگر ابتدا اور آخر میں الزامات، طنز تعریض، اس طرح کے جملے ہوں، درمیان میں کہیں نہ کہیں استدلال ہوتا ہے، تو ہم خود اس جگہ پر کھڑے ہو کے اس سے نظریں پھیر لیتے ہیں۔ عام آدمی تو پھر عام آدمی ہے۔ تو میں نے بتایا کہ یہاں سے عصبیت کی ابتدا ہوتی ہے، کانوں پہ پردے پڑ گئے، جو کچھ ہے جی حق تو یہیں سے ملے گا، اس سے فرقے وجود میں آتے ہیں۔ عزیز دوستو، اس بات کو بطور اصول اپنا لینا چاہیے کہ انسان بہرکیف انسان ہے، معصوم الخطا نہیں ہے، علم کا سفر دلیل پر ہوتا ہے، اور یہ دلیل کہیں سے بھی آئے اسے سنجیدگی اور دیانتداری سے سنا جائے۔ لہٰذا اپنے دل و دماغ کو ہر ایک کی بات کے لیے کھلا رکھیے۔ اگر کوئی آپ سے آپ کی محبوب شخصیت کے بارے میں بدتمیزی بھی کرتا ہے تو دوستو یہ وہ مقام ہے جہاں سے آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اپنے مخاطبین بدلیے، خاموش رہیے، درگزر کیجیے، لیکن اگر پلٹ کر ہم بھی وہی کام کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم استدلال سے تو متاثر تھے لیکن نتیجے کے اعتبار سے شکست کھا چکے ہیں۔ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ المورد والے آج کل یہ کہتے ہیں۔ المورد والے کون ہیں؟ المورد والے وہ لوگ ہیں جو ایک ادارے کی دعوت سے متاثر ہو کے سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، اور وہ جہاں کہیں دیکھتے ہیں کہ غامدی صاحب پر تنقید ہو رہی ہے یا ان کے فکری نظریے کی تردید ہو رہی ہے تو پوری آب و تاب کے ساتھ میدان میں کود پڑتے ہیں، اور حالت جنگ میں جس طرح مسلح ہو کے مجاہدین لڑتے ہیں ایسے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہم فیس بک پہ روز دیکھتے ہیں یہ، اور دنیا والے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غامدی صاحب نے لوگوں کو تیار کی، ایسی پس منظر میں المورد والوں کی اصطلاح زیر بحث آ گئی۔ حالانکہ حلقے بنتے ہیں، ان کی عصبیتیں بھی پیدا ہوتی ہیں، اس میں لوگ کچھ نامناسب رویے بھی اختیار کرتے ہیں، اس کو فکر کے دائین اور ان کے جو علماء ہیں ان کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ تاہم وہ ہماری ذمہ داری ہے، اب وہ ہمارے بیگیج کا حصہ ہیں، وہ ہم سے متاثر ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم یہ کہہ کر ان سے جان نہیں چھڑوا سکتے کہ بھئی ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ہمارے نظریے کو اپنا کر کوئی بات تائید میں پیش کر رہے ہیں تو ہم انہیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ کے بزرگ، آپ کے عالم سے کوئی بدتمیزی کرے، اگر آپ جواباً یہی کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں نتیجے کے اعتبار سے برابر جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے، اگرچہ آپ کے نزدیک آپ کا استدلال درست ہے۔ میں نے لکھا، دوستو یاد رکھیں، قیامت کے دن ہمارا فیصلہ اس بات پر نہیں ہوگا کہ ہم غامدی صاحب کی آراء کو ترجیح دیتے تھے،
نہ اس بات پر ہوگا کہ ہم علمی معاملات میں مضبوط استدلال رکھتے تھے، بلکہ وہاں فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ عملی زندگی میں ہم کس قدر اخلاقی مقام پر کھڑے رہے۔ عزیز دوستو، خدا سے تعلق بھی اسی اخلاقیات کا تقاضا ہے، اور خدا کے بندوں سے حسن سلوک کی بنیاد بھی یہی ہے۔ یہی ہمارا نصب العین اور آدرش ہونا چاہیے، اور زندگی میں اصل کامیابی اور حقیقی فتح بھی یہی ہے، اور یہی غامدی صاحب کی فکر میں جو رویہ اپنانا چاہیے اس کا خلاصہ ہے۔ منظور بھائی نے فکر کا خلاصہ پیش کیا، میرے نزدیک وہ فکر اخذ کر کے جو رویہ پیدا ہونا چاہیے ایک عام آدمی میں وہ یہ ہے، اور آخر میں لکھا کہ ہمیں روز سوتے وقت ان دو پہلوؤں سے خود سے سوال کرنا چاہیے، اور جب کبھی اس اصول کی خلاف ورزی ہو تو کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو دینی رجحانات کی ترویج سے دور کر لینا چاہیے۔ قبول حق کی بڑی رکاوٹیں اگر آپ دیکھیے، جب سے یہ یوٹیوب اور یہ علمی دنگل ہمارے سامنے سجے ہیں، ان کی جو انوالومنٹ ہے وہ انوالومنٹ ہمیں غور و فکر سے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا، یہ جدید دنیا کا طرز زندگی ہے، اس میں معاش کی جدوجہد اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ ہم فطرت سے دور ہو چکے ہیں، ہمیں موقع ہی نہیں ملتا کبھی آسمان کو دیکھنے کا۔ وہ قرۃ العین آپا کا شعر ہے نا کہ اونچی عمارتوں سے مکان میرا گھر گیا، کچھ لوگ میرے حصے کا سورج بھی کھا گئے۔ بمبئی میں رہتی تھی وہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اونچی عمارتیں بنی تو میں نے تو سورج بھی نہیں دیکھا۔ تو جس طرح اس جدید تمدن نے ہمیں فطرت سے دور کر دیا ہے، تو یہ مذہبیات کا جو نیا ڈکشن سامنے آیا ہے، فیس بک، سوشل میڈیا، یوٹیوب، اور یہ تقریریں اور یہ تحریریں اور یہ سب کچھ، اس نے ہمیں اس سے غافل کر دیا ہے کہ ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم خود کہاں کھڑے ہیں۔ تو خلاصہ اس خط کا یہ تھا کہ اگر ہم غامدی صاحب کی فکر سے متاثر ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی اس میدان میں قدم نہ رکھیں جو میدان ہمارا نہیں ہے، اور جب کبھی ہمیں موقع ملتا ہے اپنی فکر کے دفاع کا تو اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ وہ فکر کا دفاع استدلال کی سطح پر نہیں ہوگا، وہ کامن سینس کی سطح پر آپ کر سکتے ہیں۔ کبھی غامدی صاحب مغرب کے ایجنٹ نہیں ہیں، یہ بالکل ایک لغو بات ہے، لیکن وہاں پر بھی علماء کی عزت، تکریم اور مخاطبین کے جو محترم ہستیاں ہیں ان کے تقدس کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے۔ یہ ایک نصیحت تھی جو ان لوگوں کو میں نے کی جو غامدی صاحب سے متاثر ہیں۔ مختصر سی ایک نصیحت ہے جو میرے اپنے لیے ہے، اور مجھ جیسے وہ بہت سارے طلباء جو ان نئے نظریات اور افکار سے متاثر ہوتے ہیں ان کے لیے ہے۔ ہم نے خود اس نصیحت کو حاصل کرنے میں ایک وقت لگایا ہے، کیونکہ جس وقت آپ کسی فکر میں کھڑے ہو کر اس سے الگ ہوتے ہیں تو خود آپ کے اندر رد عمل کی نفسیات پیدا ہوتی ہے، اور میں خود اس نفسیات کا ایک مبتلا مریض رہا، اور میں نے اس کا کئی سال تک اظہار کیا ان فورمز پہ جہاں پر مجھے موقع ملتا تھا۔ یہ رد عمل فکر سے متاثرین عام لوگوں میں پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ رد عمل فکر سے متاثرین علمی لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ نصیحت میرے لیے بھی ہے اور ان طلباء کے لیے ہے جو کسی بھی بڑے فکر سے اختلاف کرتے ہیں یا اس کی تائید کرتے ہیں۔ اس کو میں نے ایک سوال سے شروع کیا ہے۔ مجھ سے یہ سوال میرے ہم فکر ساتھی اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو غامدی صاحب کی کسی رائے سے اختلاف بھی ہے؟ اس کے جواب میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کو ایک متوسط ذہن کے ساتھ پیدا کیا ہوتا ہے۔ ہم کسی نئے نظریے کے خالق بننے کی صلاحیت لے کے دنیا میں نہیں آتے۔ ہمارے دماغ میں کسی رائج نظام فکر کے اصولوں یا اطلاق کے بارے میں اصلاً تردد، سوال، ابہام یا کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے۔ یہ تردد روایتی تعبیر دین کی بہت سی باتوں پر پیدا ہوا تو کچھ جوابات اہل روایت کے اعلیٰ دماغوں کی جانب سے سامنے آئے، اور کچھ غامدی صاحب جیسی عظیم ذہانتوں نے متبادل راہیں دکھائیں۔ ہم نے اس متبادل راہ کو اپنی عقل اور اپنے شعور کی روشنی میں سمجھنے کے سفر کا آغاز کیا۔ خود اس عمل سے گزرنے میں سالوں لگ گئے۔ ایک لمبا عرصہ اس زاویہ نظر سے استدلال کی بنیادیں سمجھنے میں صرف ہوا، تب جا کر اس کے اصولی مقدمات واضح ہوئے اور ان سے اتفاق پیدا ہو گیا۔ یوں ہم جیسے لوگوں کا بنیادی ذہنی الجھاؤ دور ہو گیا۔ اب اگر غامدی صاحب کی فکر میں کسی چیز پر تردد، ابہام یا سوال پیدا ہوتا ہے تو لازماً وہی عمل ہوگا، یا تو غامدی صاحب جیسے بڑے لوگ اسے سمجھا کر مطمئن کر دیں گے، یا پھر کوئی دوسرا بڑا ذہن کوئی اور راہ دکھا دے گا تو اسے سمجھنے کے سفر کا آغاز ہو جائے گا۔ اپنی ذات میں ہمارے اندر
نہ روایتی تعبیر دین سے کلی اختلاف پیدا کر کے کوئی متبادل فکر دینے کی اہلیت یا صلاحیت تھی، نہ غامدی صاحب کے نظام فکر پر تنقید اور اختلاف کر کے اس کا اسکام واضح کرنا ہمارے بس کی بات ہے۔ ہم جیسے لوگ کسی بھی فکر کو اس کے اصولوں سے اتفاق کی روشنی میں اپناتے اور پھر اس میں کھڑے ہو کے اطلاق میں کنسسٹنٹ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہماری صلاحیتوں کا حاصل ہوتا ہے۔ میں نے یہاں پر پہلا پہلو بیان کیا ہے، جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو غامدی صاحب سے کوئی اختلاف ہے، آپ ان کے شاگرد ہیں، 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی فکر کی دعوت دنیا بھر میں دیتے ہیں، اور آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھئی اکناف عالم تک اقصائے جہاں تک فکر فرائی کی بازگشت ہو، تو اتنا جوش ولولہ اور حوصلہ آپ کے اندر ہے اور آپ دنیا کو دعوت دیتے ہیں یہ مذہبی رہنما اپنی فکر کو ریکنسٹرکٹ کریں، ری تھنک کریں، ری لرن کریں اور آگے بڑھیں تعصبات سے اور اپنے بزرگوں اور اکابروں سے جان چھڑائیں اور استدلال پر آئیں، تو یہ سارا کام آپ بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ بھائی ہم متوسط ذہن کے لوگ ہیں، ہم یہ کام روایتی تعبیر دین کے ساتھ بھی کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، ہمیں صرف وہاں پر علمی پروسیس اور استدلال کے طریقے پر ابہام یا تردد پیدا ہوتا ہے، ہم اتنی صلاحیت ہی رکھتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم شاہ ولی اللہ اور ابن عربی یا ابن تیمیہ یا امام شافعی سے اختلاف کی پوزیشن پہ کھڑے ہو جائیں، یہ ہماری صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت آپ کو علمی صلاحیت دے کر پیدا کیا ہوتا ہے تو اس میں بھی درجات ہوتے ہیں۔ غامدی صاحب یا کسی بھی فکر کا کوئی بڑا آدمی اس میں اعلیٰ جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، ان کے شاگردوں کے اندر بھی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں اس صلاحیت کے اعتبار سے استدلال کے اس پورے منہج کو پرسیو کرنے کے لیے۔ تو بالعموم بڑے لوگوں کے ساتھ جو لوگ متاثر ہوتے ہیں اور ان کی علمی فکری تحریک کا حصہ بن جاتے ہیں وہ ذہین لوگ ہوتے ہیں، وہ علمی پس منظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑا بخار جو ان لوگوں کو لاحق ہو جاتا ہے وہ یہ کہ خود جس فکر کو انہوں نے مانا ہوتا ہے اس میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور یہ واضح ہو جاتا ہے دنیا پر بھی اور خود اس فکر کے حاملین ذہین لوگوں پر بھی کہ بڑے لوگوں سے استفادہ کیا جاتا ہے، ان سے اختلاف نہیں کیا جاتا۔ اختلاف کرنے کی سطح ہوتی ہے، غامدی صاحب سے اختلاف کریں گے تو مفتی تقی عثمانی کر سکتے ہیں موجودہ ہے، اختلاف کریں گے تو شاہ ولی اللہ کریں گے، ابن تیمیہ کریں گے، مجھے غامدی صاحب مطمئن کریں گے اپنے استدلال پہ، تو میں ان کے استدلال سے متاثر ہو رہا ہوں۔ میرا اختلاف وہ کر رہے ہیں شاہ ولی اللہ کے سامنے، میں نہیں کر رہا کھڑے ہو کے، میں نہیں ابن تیمیہ کو دن میں تارے دکھا رہا، میں نہیں امام حنیفہ کو بتا رہا کہ جی آپ کو حدیث نہیں آتی تھی، یہ دیکھیں آپ نے تو حماد کے درس کی چند تحریریں لکھ کے اپنے پاس کل مدار رکھی تھی، میرے پاس تو جوامع الکلم بھی ہے اور شاملہ بھی اور ہزاروں حدیثوں کا سافٹ ویئر ہے۔ یہ میرا کام نہیں ہے، میرے سامنے ایک روشنی لیا ہوا شخص کھڑا ہے جس کے نہاب کے اندر میں کھڑا ہوا ہوں۔ تو یہ غلطی ہوتی ہے علمی لوگوں سے بھی کہ وہ اختلاف میں امام حنیفہ کو للکار رہے ہوں گے اور وہ اتفاق کرنے کے باوجود جس فکر میں کھڑے ہوئے ہیں بجائے یہ کہ اس میں اپنے استاد سے پورا کا پورا استدلال سمجھیں، اس پروسیس سے گزریں، وہاں کم صلاحیت کی بنیاد پر اپنے استاد سے اختلاف کرنا شروع کر دیں گے۔ تو میں نے یہاں پر یہ بتایا ہے، یہ آسان کام نہیں ہوتا بتانا، اس لیے کہ دنیا میں ہر آدمی کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ اس کی انا ہوتی ہے، وہ اس کی ایگو ہوتی ہے، اور وہ ایگو ہر انسان میں جب وہ بڑے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جو مقام اور مرتبہ اس کو حاصل ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے براہ راست سوسائٹی میں کہ لوگ اس کے نام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا اشتہار لگتا ہے، ہزاروں لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہی مقام مجھے بھی حاصل ہو، اور وہ تمام ذرائع اور وسائل اس کے پاس ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ سیڑھی لگا کے وہاں تک پہنچنے کی آرزو رکھتا ہے۔ لیکن ایتھنس کے معبد خانے پہ جو انسانیت کو سب سے بڑا پیغام لکھا تھا، مولانا اصلاحی نے اپنی تفسیر میں بھی اس کو جا بجا لکھا ہے کہ اے انسان اپنے آپ کو پہچان۔ تو علمی لوگوں کو بھی اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں، یہ میں نے لکھا پہلا پہلو۔ دوسرا پہلو خالصتاً انسانی ہے۔ اس نظر سے دیکھیں تو روزانہ غامدی صاحب کی بھی کئی باتیں ابتدا میں ایسی سمجھ میں نہیں آتی جیسے روایتی تعبیر دین کی نہیں آتی تھیں یا آتی ہیں، چنانچہ وقتی نوعیت کا عدم اتفاق کہیے یا الجھن کہیے پیدا ہو جاتی ہے، اس پر شب و روز بحثیں ہوتی ہیں، پیشکش کی بہتری کے لیے ذہن میں کئی تجاویز آتی ہیں۔ اس عمل کو کسی فکر سے اختلاف کے بجائے اصولوں کی اپلیکیشن کی مشق اور بڑے مفکر
اور اس کی فکر میں تعمق پیدا کرنے کا سفر قرار دینا چاہیے۔ تاہم ہم جیسے لوگ اس عدم اتفاق اور الجھنوں کو گوارا کر کے تضادات میں نہیں جی پاتے، بلکہ اسے رفع کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم کسی بھی مکتبہ فکر کو اس وقت تک نہیں اپنا سکتے جب تک وہ اصول سے اطلاق تک کنسسٹنٹ اور تضادات سے پاک نہ ہو۔ یہ معاملہ الحمدللہ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات سونے تک جاری رہتا ہے۔ غامدی صاحب سے اس نوعیت کے استفادے کا تعلق اب کم و بیش 15 سال سے زائد عرصے پر مشتمل اور ہنوز جاری ہے۔ البتہ یہ سلسلہ بھی جس دن رک گیا، یہ آخری کی چند باتیں ذرا غور سے سنیے گا، البتہ یہ سلسلہ بھی جس دن رک گیا تو دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو ہم غامدی صاحب کی فکر کے مقلد محض بن جائیں گے، یا پھر انہی کی طرح اصول سے اطلاق تک ایک مستحکم نقطہ نظر اور منظم مکتبہ فکر کام کرنے والی کوئی ہستی ہوں گے۔ دو ہی صورتیں ہیں۔ اگر یہ جو معاملہ میں نے بتایا کہ بھائی سمجھنے کا سفر ہے، صاحب علم کا ہاتھ پکڑ کے علم کی روشنی میں اس کے استدلال پہ ہم قائل ہو گئے ہیں، اس کو سمجھنے کے سفر میں عدم اتفاق، الجھن، تردد، تذبذب سب پیدا ہو رہا ہے، اس کو رفع کر رہے ہیں، مطمئن نہیں ہوئے ہیں کہ اصول الگ ہے، اطلاق الگ ہے۔ یہ سلسلہ بھی رک جائے تو دو ہی صورتیں ہیں، یا ہم غامدی صاحب کی فکر کے مقلد محض بن جائیں گے، فوسلائز ہو جائے گا ہمارا دماغ، یا پھر ہم اصول سے اطلاق تک ایک مستحکم نقطہ نظر اور منظم مکتب فکر قائم کرنے والی کوئی ہستی ہوں گے۔ اللہ ہمیں دونوں ہی درجات سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ پہلی کا انجام عصبیت اور فرقہ بندی کی صورت میں نکلتا ہے، اور دوسری صورت مجتہد بننا ہے، اس کی چونکہ استعداد نہیں تو نتیجہ جہالت پر منتج ہوتا ہے۔ یعنی بلا استعداد اگر آپ مجتہد بن جائیں، بڑا مشہور واقعہ ہے، مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مولانا تھانوی کے پاس ایک صاحب آئے اور دور طالب علمی میں جب ہمیں اپنی فکر اور اپنے بزرگوں سے اختلاف کا بخار چڑھا تو اس وقت ہر چیز میں چونکہ تنقید اور نقد ہوتا تھا، تو میں نے کہا کہ کتنی فضول بات کی ہے مولانا تھانوی نے، ان کو تو بیٹھ کے استدلال سمجھانا چاہیے تھا، غامدی صاحب تو پوری بات سمجھاتے ہیں۔ ایک بندہ ان کے پاس آیا، مولانا اشرف علی تھانوی، نفسیات انسانی کے طبیب حاذق، ہمارے عہد کا ایک بہت بڑا نام۔ ایک بندہ آیا، اس نے دین کا مسئلہ پوچھا ان سے، تو انہوں نے جواب دیا، تو اس نے کہا دلیل کیا ہے اس کی؟ تو مولانا نے فرمایا بھائی مقلد ہو یا مجتہد، اگر مقلد ہو تو بات سنو اور جاؤ، اور مجتہد ہو تو سوال نہ کرو، خود غور و فکر کر لو جا کے۔ تو بظاہر تو یہ بات بڑی احمقانہ مجھے لگتی تھی، نہیں ان کو بیٹھ کے استدلال بتانا چاہیے، لیکن اس میں ایک سبق تھا۔ انہوں نے محسوس کیا اس آدمی کے سامنے کہ وہ بلا صلاحیت مجھ سے وہ علمی استدلال پوچھنا چاہ رہا ہے جو اس کو وہ پرسیو ہی نہیں کر سکتا، اور اگر اس میں وہ صلاحیت ہوتی تو اس کا یہ سوال نہ ہوتا مجھ سے۔ تو یہ بڑی کام کی بات ہے جو مجھے ان سے ملی۔ تو میں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ ہمیں دونوں ہی درجات سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ پہلی کا انجام عصبیت اور فرقہ بندی کی صورت میں نکلتا ہے، اور دوسری صورت مجتہد بننا ہے، اس کی چونکہ استعداد نہیں ہوتی تو نتیجہ جہالت پر منتج ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم جیسے لوگ دراصل کسی بھی فکر کے طالب علم ہوتے ہیں۔ عمار صاحب نے کل یہاں کھڑے ہو کے جو گفتگو کی وہ اس پوری کی پوری نصیحت کا شاہکار تھی۔ وہ کیا تھی کہ بطور دین کے ایک طالب علم کے جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ امت کی علمی روایت، ماضی کی تراث، ہمارا فکری ذخیرہ، ہمارے بزرگوں کی جو کاوش ہمارے سامنے تہذیبی روایت کی صورت میں آتی ہے، اس میں آپ لوگوں نے اضافہ کیا ہے۔ اس سے بڑا تمغہ، اس سے بڑا ٹریبیوٹ کوئی نہیں ہو سکتا کسی طالب علم کے لیے۔ اس نے دیانتداری کی جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ کو یہ ایوارڈ دیا ہے، یہ اس سے کئی ہزار گنا وزنی ہے جو غامدی صاحب کا کوئی مقلد محض شاگرد اپنی فکر کی تائید متبادل افکار کی روشنی میں بیان کرے۔ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی آپ کو یہ بات بتا رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم جیسے لوگ دراصل کسی بھی فکر کے طالب علم ہوتے ہیں جو تلاش حق کی جستجو میں سرگردہ رہتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کی حد تک چیزوں کو سمجھنے، اس پر ہونے والے اعتراضات کو اسی کے اصولوں کی روشنی میں حل کرتے ہیں، اس نظام فکر سے متعلق اپنا علم بڑھاتے ہیں، اور جتنی بات سمجھ میں آ جائے اسے اپناتے ہوئے معاشرے میں اس فکر کو اون کر کے جیتے ہیں، اور یہی ہمارا مقام ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔